بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اما بعد. ناظرین کرام و حاضرین الزام، میں ہوں آپ کے میزبان غازی محمد یوسف باروی. الحمدللہ آج کا پروگرام وقت کی ضرورت، دور حاضر کو تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے الحمدللہ ہر علمی گفتگو کی بنیادی تعریف سے شروع ہوتی ہے. جب تک کسی اصلاح کا مفہوم واضح نہ ہو تو اس پر ہونے والی بحث بھی غیر واضح ہوتی ہے. آج کے دور میں اہل سنت و جماعت کا نام تو بہت لیا جاتا ہے، مگر اس کے حقیقی تعریف اور اعتمادی حدود کو سمجھنا بھی بے حد ضروری ہے، تاکہ ہم جذبات نہیں بلکہ علم کی بنیاد پر بات کریں. ناظرین کرام، آج میرے اسٹوڈیو میں آنے والی شخصیت الحمدللہ 4 سال ہو گئے ہمیں بھی اسٹوڈیو چلاتے ہوئے. وہ پہلی بار تشریف فرما ہوئیں حضرت علامہ مولانا مفتی محمد علی قادری رضوی صاحب ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں. میں ان کو ویلکم کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں، اہلا و سہلا مرحبا. ناظرین، آج الحمدللہ عقیدہ اہل سنت پر گفتگو کریں گے. میں کوشش کروں گا کہ بھئی میری گفتگو کم ہو تاکہ جو ہمارے مہمان آئے ہوئے ہیں ہم ان کی گفتگو سنیں، آپ کی اور ہماری اصلاح ہوتی جائے. اور ہر بندہ ڈنکا بجا رہا ہے جناب ہم اہل سنت ہیں، ہم اہل سنت ہیں، اس بارے میں تفصیلاً گفتگو ہوگی. ناظرین اکرام، آئیں سوالات کی طرف چلتے ہیں. اس گفتگو سے یہ بات واضح ہوئی کہ اہل سنت کا بالکل ہی بہترین انداز میں انشاءاللہ واضح کریں گے. علامہ صاحب سے میں پہلے سوال کی طرف بڑھتا ہوں. علامہ صاحب یہ بتائیے گا عقیدہ اہل سنت و جماعت سے مراد کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ، اس کی جامع اور مستند تعریف کیا ہے، یہ ارشاد فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا، اما بعد. عقیدہ اہل سنت سے مراد وہ منہج نظری و عملی ہے جس سے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنیت کی اتباع اور صحابہ و اہل بیت کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی اتباع کا ایک عملی مظاہرہ کیا جاتا ہے. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سواد اعظم کی اتباع کو اپنے بعد لازم قرار دیا کہ جب تک تم میرے بعد اتباع سواد اعظم پہ رہو گے گمراہ نہ ہوگے. اور روایات میں آتا ہے کہ جب صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ وہ سواد اعظم کون ہے، تو حضور نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، وہ طریق، وہ منہج، وہ راستہ کہ جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں وہی سواد اعظم ہے اور وہی راہ نجات ہے. اور یہی بات اس روایت کے مفہوم کو واضح کرنے کے لیے بھی بیان کی جاتی ہے جس روایت میں حضور نے فرمایا کہ یہود و نصارہ جو ہیں، بنی اسرائیل جو ہیں، وہ 72 فرقوں میں بٹے، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، اور کلہم فی النار الا واحدہ، کہ سوائے ایک جماعت اور فرقہ کے سب جہنم کے مستحق ہوں گے. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ پھر وہ فرقہ ناجیہ کیا ہے، نجات پانے والا فرقہ کیا ہے؟ تو فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، کہ جس طریق پر میں اور میرے صحابہ ہیں وہی راہ نجات اور وہی فرقہ ناجیہ ہے. تو اہل سنت کی جامع معنی تعریف انہی دو لفظوں پر ختم ہو جاتی ہے کہ ما انا علیہ و اصحابی، جس راہ پر محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور صحابہ و اہل بیت کی سنت کا منہج نظر آتا ہے اور ان کی سچی اتباع نظر آتی ہے، وہی راہ نجات ہے، وہی عقیدہ اہل سنت ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ. اس گفتگو سے یہ بات واضح ہوئی اہل سنت و جماعت کوئی نیا گروہ نہیں بلکہ وہ منہج جو آغاز اسلام سے چلا آ رہا ہے. قرآن و سنت اور صحابہ کرام کے فہم کو معیار بنانا ہی اس کی اصل روح ہے. یعنی یہی اعتدال، توازن اور حق پر استقامت کا راستہ ہے جس نے امت کو صدیوں تک جوڑے رکھا. ناظرین، ہم دوسرے سوال کی طرف بڑھتے ہیں کیونکہ سوال اور جواب تو آپ سنتے ہیں گے انشاءاللہ. دوسرا سوال سے پہلے میں کچھ عرض کرنا چاہوں گا. تعریف کے بعد پہچان کا مرحلہ آتا ہے، کیونکہ پہلے تعریف آتی ہے پھر پہچان آتی ہے، کیونکہ محض دعویٰ کافی نہیں ہوتا، اصول اور بنیادیں ہی کسی جماعت کی شناخت ہوتی ہیں. اسی لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ کون سے اصول ہیں جو اہل سنت و جماعت کو اور دیگر فکری دھاروں سے ممتاز کرتے ہیں.
علامہ صاحب میرا یہ دوسرا سوال ہے، وہ یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت کی بنیادی پہچان اور اصول کیا ہیں، یہ ارشاد فرمائیے گا۔ جہاں تک بنیادی پہچان کا تعلق ہے تو اہل سنت کے ایسے امور کہ جو دیگر فرقائے اسلامیہ سے جی یا ان فرقوں سے جو اپنے آپ کو اسلام کی طرف منسوب کرتے ہیں، ان سے جو امتیازی امور ہیں وہ اہل سنت کی علامات اور پہچان ہیں۔ جی سبحان لیکن کچھ امور ایسے ہیں جو ان علامات میں شامل ہونے کے باوجود ضروریات مذہب اہل سنت سے تعلق ہے ان کا، کہ ان کے بغیر کوئی آدمی کسی صورت میں سنی ہو نہیں سکتا۔ جی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول، اور اسی طرح حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، جی ان سے بھی یہ روایت مروی ہے کہ جب ان سے سوال کیا گیا کہ اہل سنت کیا ہے، جی تو انہوں نے فرمایا ان تحب الشیخین، ان تفضل الشیخین، جی ان تفضل الشیخین و تحب الختنین و تر المسح علی الخفین، سبحان اللہ۔ کہ عقیدہ اہل سنت کے لیے بنیادی جو امتیازی امور ہیں ان میں پہلا یہ ہے کہ تم شیخین کی افضلیت کا اقرار کرو۔ جی سبحان شیخین سے مراد ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عمر فاروق عمر رضی رضی اللہ اللہ عنہ۔ تعالیٰ بے شک۔ اور افضل الناس بعد الانبیاء بتحقیق جو عقیدہ ہے وہ یہی ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تمام صحابہ و اہل بیت سے اور جن و انس میں جو ہے وہ افضلیت رکھتے ہیں۔ جی اب اس کے بعد دوسرا آپ نے فرمایا وَأَن تُحِبَّ الْخَتَنَيْن، جو ختنین ہیں، ختن کہتے ہیں داماد کو۔ جی حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام میں دو داماد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اندر جو افضلیت ہے کہ آیا حضرت عثمان ہر لحاظ سے حضرت علی سے افضل ہیں یا کہ حضرت علی حضرت عثمان سے افضل ہیں، تو یہ ہمارا خود اختلافی نظریہ ہے اہل جی سنت میں۔ جی حضرت ابوبکر صدیق کی افضلیت اتفاقی ہے، جی اجماعی ہے، جی قطعی ہے، جی سبحان جبکہ ختنین جو ہیں عثمان و علی، جی ان کی افضلیت میں اختلاف ہے۔ صحیح لیکن جمہور اہل سنت ان کے اندر وہی ترتیب رکھتے ہیں جو ترتیب خلافت ہے، سبحان اللہ یعنی سبحان پہلے حضرت عثمان آئے ہیں تو پھر افضل بھی وہی قرار پائیں گے۔ بے شک بے شک لیکن ان کی محبت لازمی ہے، ان جی میں اگر کوئی برعکس نظریہ پالے کہ حضرت علی کو حضرت عثمان سے افضل مانے تو اس کو اہل سنت سے خارج نہیں قرار دیا جائے گا، صحیح جبکہ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر فاروق پر یا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر افضلیت دینے والا جی وہ قطعاً اہل سنت میں شمار نہیں ہے، اہل بے سنت سے خارج و گمراہ و بد مذہب قرار پاتا ہے۔ کیا یہ بات دوسری علامت تھی کہ تحب الشیخ ختنین، جی کہ ختنین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی محبت لازمی ہے، ان میں افضلیت کی جو ترتیب ہے یہ ہر لحاظ سے لازمی نہیں ہے کیونکہ جی اس میں ہمارا اپنا ایک اختلاف ہے، جی لیکن جمہور اہل سنت کا جو منہج ہے وہ وہی ہے جو ترتیب خلافت کا ہے۔ سبحان اللہ سبحان جہاں تک بات ہوتی ہے کہ ہم افضلیت کی دلیل جو ہے وہ خلافت کی ترتیب کو بناتے ہیں، تو مطلق افضلیت کی دلیل خلافت کی ترتیب نہیں ہے، اللہ جی یہ حضرت علی و عثمان کے جو افضلیت میں اختلاف ہے اس کے لیے دلیل ہے جی بے شک کہ اگر وہ افضل ہوتے تو پھر حضرت عثمان کو صحابہ کرام و اہل بیت اعظام خلیفہ مقرر نہ کرتے، جی بے شک جبکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کی دلیل خلافت نہیں ہے، جی یہ محض ایک تائید کے طور پر ہم پیش کرتے ہیں، وہاں دلیل جو ہے وہ قرآنی نصوص ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین و احادیث متواترہ اور صحابہ کا اجماع ہے۔ سبحان اللہ بے شک تیسری جو علامت آپ نے فرمایا وَأَن تَرَى الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْن، جی کہ جو موضوع پر مسح ہے یہ اہل سنت کی بنیادی علامات میں سے ہے، جی اس لیے کہ اس دور میں جو بنیادی گروہ بندی ہوئی تو ان میں ایک نظریہ خوارج تھا جی اور ایک نظریہ روافض تھا اور ایک نظریہ اہل سنت تھا۔ جی اگرچہ اہل سنت کا نام جو ہے وہاں ہائی لائٹ نہیں ہوتا تھا اس دور میں، جس دور میں حضرت انس بن مالک ان علامات کو بیان کر رہے ہیں، لیکن اس منہج محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو علامات تھیں جی روافظ کے برخلاف اور خوارج کے برخلاف وہ یہی تھی کہ روافظ نعرہ یہ لگا رہے تھے کہ پیروں کا مسح کیا جائے گا وضو میں، جی وہ اس آیت کریمہ کو وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْن کو وہ أَرْجُلِكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْن پڑھتے صحیح اور اس کا عطف ڈال کر ایدی پر اس کو جو ہے مسح کے اپنا رؤوس پر اس کا عطف ڈالتے تھے، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، جی
اس پر عطف ڈال کے آگے پھر ارجلکم پڑھ کر اسے حکم مسح کے اندر داخل کرتے تھے، جبکہ صحابہ کرام کی جمہوریت اور اہل سنت کا جو منہج تھا سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو واضح ہوتا تھا وہ یہ تھا کہ نہیں، مسح کا تعلق جو ہے وہ سر کے ساتھ ہے جی اور وضو میں موزوں پر ہے۔ جی کیا بات ہے، بہت خوب۔ اگر وضو میں پاؤں کا مسح کیا جائے تو یہ خلاف سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تشریح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جی اس لیے روافظ کے رد میں پھر یہ علامات بنائی گئی اور اسے علامات کے طور پر بنیادی امور میں شمار کیا گیا۔ وَأَن تَرَى الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ کہ مسح کا جو نظریہ ہے وہ موزوں پر قائل ہے، موزوں پر وہ موقوف ہے، اس کا پیروں کو دھونے کے ساتھ اور پیروں کو دھونے کے متبادل اگر اپنایا جائے تو یہ اہل سنت کے منہج سے انحراف ہے، جبکہ روافظ وہ وضو کے اندر پیروں کو دھونے کے بجائے وہ مسح کے قائل تھے۔ صحیح۔ اس کے برخلاف یہ اہل سنت کی پہچان تھی کہ وضو میں پاؤں دھونے ہیں، مسح کرنا ہے تو موزوں پر کرنا ہے، یا موزوں کے جو قائم مقام اشیاء ہیں جو پیروں پہ پہنی جائیں ان پہ مسح کا ہم جواز مانتے تھے۔ ماشاءاللہ۔ یہ وہ بنیادی امور۔ پھر اس کے بعد جی یہ وہ تھے جو دور اول میں صحابہ و تابعین کے دور میں اہل سنت کی بنیاد تھیں۔ جی اس کے بعد جب معتزلہ، جہمیہ، قدریہ، جبریہ جیسے فرق باطلہ پیدا ہوئے تو پھر ان کے لحاظ سے مزید قیود اور شرائط کو بڑھایا گیا۔ جی معتزلہ آئے، انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات میں دخل اندازی کی، اللہ اس نظریے کو چھیڑا، اللہ اکبر۔ قضاء و قدر کے معاملات کو انہوں نے چھیڑا۔ جی اسی طرح جنت و دوزخ کے وجود کے متعلق انہوں نے غلط نظریات پیش کی امت میں۔ جی اسی طرح جو ہے وہ شفاعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ثبوت پر انہوں نے نقد کیے۔ جی تو جب ان مناہج میں اختلاف پیدا ہوا تو پھر اہل سنت نے مزید شرائط بڑھائیں، جی تو کہا الجنت والنار مخلوقتان اليوم موجودتان لا تفنیان ابدا۔ یہ شرح عقائد نصفیہ کی میں عبارت پڑھ رہا ہوں۔ شرح فقہ الاکبر میں امام اعظم ابو حنیفہ فقہ اکبر میں یہی الفاظ استعمال کر کے گئے کہ الجنت والنار مخلوقتان اليوم ولا تفنیان ابدا ولا تفنیان ابدا، کہ جنت و دوزخ اہل سنت کے منہج میں اور نظریات اہل سنت میں ان کا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ موجود ہیں اور آج بھی موجود ہیں اور وہ کبھی بھی فنا نہیں ہوں گی۔ جی حادث ضرور ہیں، حدوث ان کا ہوا، تخلیق ان کی ہوئی، لیکن فنا ان کا جو ہے محال ہے۔ جبکہ اس کے برخلاف معتزلہ جو نعرہ لگاتے تھے وہ کہتے تھے کہ جنت اور دوزخ ابھی تک موجود نہیں ہیں، وہ قیامت کے دن ان کا وجود ہوگا۔ ہم کہتے ہیں وجود ہے، شہود نہیں ہے، جی بے شک۔ منظر عام پہ نہیں ہے، جی ظاہر نہیں ہے، ظہور نہیں ہوا، وجود اور تخلیق ان کی ہو چکی ہے۔ بے شک۔ اس پہ بنیادی دلائل میں قرآن کریم کی 2 آیات مبارکہ کے حصص ہم بیان کرتے ہیں کہ سورہ بقرہ میں جی اللہ رب العزت نے جنتوں کے احوال بیان کرتے ہوئے جنت کے بارے میں فرمایا اعدت للمتقین۔ سبحان اللہ، بے شک۔ یہ شاید سورہ آل عمران میں ہے، اعدت للمتقین، کہ یہ جنت متقین کے لیے تیار کر دی گئی ہے۔ اور کافروں کے متعلق وعید سناتے ہوئے جہنم کے بارے میں فرمایا اعدت للکافرین، بے شک۔ کہ یہ جہنم کافروں کے لیے تیار کی گئی۔ اعدت یہ ماضی کا صیغہ ہے، جی باب افعال ہے، مصدر اعداد ہے، ماضی اس کی آئی اعدہ، جی اور اعدہ کا مؤنث کا صیغہ اعدت، جی کہ یہ تیار کر دی گئی ہیں، تخلیق کر دی گئی ہیں جنت متقین کے لیے اور جہنم جو ہے وہ کافرین کے لیے۔ بے شک۔ تو یہ بنیادی نصوص تھے جن کی بنیاد پر اہل سنت نے یہ نظریہ دیا کہ جنت و جہنم موجود ہیں، وہ آئندہ ان کا وجود ماننا یا آئندہ ان کی تخلیق ماننا یہ اہل سنت کے منہج سے انحراف ہے۔ پھر یہ ضرورت اس لحاظ سے تھی کہ ملحدین و مستشرقین آج بھی وہ یہ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ اگر جنت اور دوزخ جو ہے وہ موجود ہی نہیں ہے تو پھر معراج کی رات جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دعوے کرتے ہیں کہ میں نے جنتوں کو دیکھا، جی جہنم کو دیکھا، اور اس کے اندر جو احوال ہیں جنت اور جہنم کے وہ ساری تفاصیل جو اہل سنت بیان کرتے ہیں جی یا امت کے اندر رائج ہیں معراج کے حوالے سے، وہ پھر ایک افسانوی حیثیت پا جائیں گی جی کہ جب جنت و جہنم کا وجود ہی نہیں ہے
جی تو پھر ان کی رویت کہاں سے ہو گئی، ان کے احوال پہ اطلاع کہاں سے آ گئی؟ جی تو اس نظریے کی جڑیں کاٹنے کے لیے یہ ضروری نظریہ اہل سنت نے رکھا کہ جنت اور دوزخ وہ تخلیق ہو چکی ہیں بے شک اور اس وقت بھی موجود ہیں، جی بروز حشر ان کا ظہور اور شہود ہوگا، جی تخلیق ان کی نہیں ہوگی۔ بے شک کیا بات اور پھر اس کے اگلے مرحلے میں جب قضاء و قدر کا معاملہ آیا جی تو اس میں بھی انہوں نے، معتزلہ نے، جبریہ نے اور قدریہ نے کچھ قدغن لگائے، تو اہل سنت نے وہاں بھی ایک نظریہ دیا کہ اللہ تعالی اپنے علم محیط سے جی ہر چیز کو جانتا ہے، علیم ہے، خبیر ہے، بے شک لیکن تقدیر کا معاملہ یہ نہیں ہے، یہ نظریہ نہیں ہے کہ اللہ نے جو کچھ لکھ دیا اور بندہ اب وہی کرنے پہ مجبور ہو گیا ہے، بندے کا اختیار تو رہا ہی نہیں۔ ایک نظریہ ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ لوگ عام کہتے تھے جو لکھا تھا وہ تو ہونا ہی تھا، وہ تو ہونا ہی تھا، بے شک یہ ایسے بات ہر لحاظ سے درست نہیں ہے، صحیح، بلکہ جو اس نے کرنا تھا اللہ نے وہی لکھا تھا، جی بے شک سبحان اللہ، جو اس نے کرنا تھا اللہ وہی نے وہی لکھا تھا۔ اس جب پیر اسے دیکھیں گے تو پھر اس پہ اعتراض نہیں اٹھے گا جی کہ اللہ کو اپنے علم محیط سے مخلوق کے تمام افعال و اعمال کی خبر ہے، جی اور اس نے اسی علم محیط سے مستقبل کے جو بندے کے صادر ہونے والے اعمال ہیں وہ اس نے لکھ ڈالے۔ سبحان اللہ، بے تو شک قضاء و قدر کا یہ نظریہ تھا، جبکہ برعکس اس کے معتزلہ جو ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ اگر اللہ نے سارا کچھ لکھ دیا ہے تو پھر بندے کو اختیار تو ملا نہیں، پھر اللہ بندہ کیسے جہنم میں جا سکتا ہے، کیسے جنت میں جا سکتا ہے؟ کوئی اللہ نیکی کرتا ہے تو اللہ کے لکھے سے کر رہا ہے، جی کوئی گناہ کر رہا ہے تو وہ بھی اللہ کے لکھے سے کر رہا ہے، تو جرم نہ اس کا ہے، نیکی نہ اس کی ہے، اللہ اکبر، تو وہ جنت میں کیوں جاتا ہے، یہ جہنم میں کیوں جاتا ہے؟ اللہ تو ہم نے اس کا جواب یہ دیا کہ بندہ مختار ہے، جی وہ مجبور محض نہیں ہے، اس کو اس کے افعال میں، نیکی و بدی کے چناؤ میں اختیار دیا گیا ہے۔ بے شک اب وہ نیکی کرتا ہے تو اپنے اختیار سے، اور اسی اختیاری نیکی کی بنیاد پہ اسے جزا جنت ملتی ہے، سبحان اللہ، اور اگر بدی کرتا ہے تو اپنے اختیار سے اور اسی اختیار بد کی بنیاد پہ اسے جہنم کی سزا ملتی ہے۔ بے شک اگلا مسئلہ شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اس میں معتزلہ نے انکار کیا، جی انہوں نے کہا شفاعت کا کوئی ثبوت نہیں ہے، جی اور قرآن کریم کی وہ آیات جو شفاعت کی نفی کرتی ہیں انہوں نے ان آیات کو اپنا مستدل اور ماخذ بنایا اور شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظریے کی تردید کی، اللہ جبکہ اہل سنت نے اس نظریے کو اجاگر کیا کہ شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بروز حشر وہ حق ہے، اور احادیث متواترۃ المعنی سے ثابت ہے، امت کا اس پہ اجماع ہے، بے شک یعنی اجماع سے مراد اجماع صحابہ و اہل سنت۔ جی جب بھی ہم اجماع کی بات کرتے ہیں عقائد اہل سنت میں تو اس سے مراد ان لوگوں کا اجماع ہوتا ہے جو ایمان کی تعریفات اور بنیادی ضرورتوں کو پورا کرتے ہوں۔ بے شک اگر کوئی فرقہ یا کوئی نظریہ اہل سنت کے نظریات سے ماورا اور عقیدہ اسلام سے ماورا چلے گا تو اس کو اجماع کے اندر داخل کرنے کی نہ ضرورت ہے نہ اسے شمار کیا جاتا ہے۔ بے شک بے شک اس کے ساتھ پھر علامات اہل سنت میں اگر بنیادی امور کو دیکھا جائے تو ان میں ایک امر یہ بھی ہے کہ ہم اولیاء کی کرامات کو حق تسلیم کرتے ہیں جی اور انبیاء کے معجزات کو حق تسلیم کرتے ہیں۔ بے شرح شک عقائد نصفیہ میں جی یہ عبارت جلی حروف میں لکھی گئی ہے کہ کرامات الاولیاء حق، جبکہ اس کے مقابلے میں جو اہل سنت کے مقابل فرق ہیں وہ کرامات اولیاء کا انکار کرتے ہیں۔ بے شک بالکل لیکن یہ ضرور یاد رہے، ایک ہے کرامات اولیاء کا اقرار، جی ایک ہے کرامات اولیاء کا اظہار۔ جی اقرار کی بنیاد یہ ہے کہ ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ اپنے مخلص بندوں کو یہ قدرت دے دیتا ہے کہ ان کے ہاتھوں پہ خوارق امور، خوارق عادت امور کا ظہور ہو جی جو عقل کے تھوڑی سی ماوراء ہوں جی لیکن شریعت کے تابع ہوں، جی تو ایسے امور کا صدور ہم اولیاء کے ہاتھ پہ ممکن مانتے ہیں، جی لیکن یہ ضروری نہیں کہ جو بھی ولی ہوگا وہ کرامت بھی دکھائے، بے شک یا اگر کسی بزرگ کی کرامات مشہور ہیں تو ہم انہیں من وان تسلیم بھی کر پائیں، جی بالکل یعنی یہ درست ضروری بات، نہیں ہے۔ جی بالکل اور درست نہ ہی یہ ضروری ہے کہ اگر ولی نے کرامت دکھائی ہے تو اب اس کا بیان کرنا بھی ضروری ہو۔ بالکل درست نہیں، جی یہ ہمارے اہل سنت کے مناہج میں ضرورت کے درجے میں نہیں ہے۔ بے شک جو ضروری امر ہے وہ صرف یہ ہے کہ اولیاء کے ہاتھ پہ کرامت ممکن ہے، حق ہے، بے شک
چاہے وہ صادر ہو یا نہ ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جو مروجہ کرامات ہیں جن کی بنیاد پہ اہل سنت کو بدنام اور جو ہے نا دشنام طراز کیا جاتا ہے، اس کی بنیادیں ہم اسی نظریے سے کاٹ دیتے ہیں کہ جن بنیادوں پر تم الزام دے رہے ہو ان کا ہم نے ٹھیکہ ہی نہیں اٹھایا، بے شک ان کا ذمہ اہل سنت پہ نہیں ہے۔ اظہار کرامت کو پرکھا جائے گا کہ آیا یہ جو کرامت خطیب بیان کرتا ہے یا راوی بیان کر رہا ہے اس کا ثبوت ہے، سند ہے؟ اگر ہے تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے بھائی تسلیم کرو، وہاں تمہیں بھی چارہ نہیں تسلیم سے، اور اگر ثبوت نہیں تو پھر ہمیں ہی اس سے جو ہے نا وہ نفرت ہے اور ہمیں ہی انکار ہے، تو اس انکار ہی امر پر تم ہمیں کیسے الزام دے سکتے ہو؟ کیا بات ہے، بہت تو یہ ہمارا منہج ہے اہل سنت کا ان امور میں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ایک نظریہ باقی رہ جاتا ہے، وہ ہے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا اور اہل بیت کا، سبحان اللہ۔ کہ آیا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں اہل سنت کا نظریہ کیا ہے؟ تو بنیادی نظریہ یہی ہے کہ لا نذکر اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا بخیر، کہ ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بھی یاد کریں گے خیر کے الفاظ سے اور خیر کی ذہنیت سے یاد کریں گے، الفاظ شر اور خیال شر سے کبھی بھی اصحاب نبی اور آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم تذکرہ ناجائز سمجھتے ہیں اور اہل سنت سے انحراف سمجھتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رہے اول جو امور ہیں اور اول جو ادوار ہیں اسلام کے، ان میں جب بھی اصحاب کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ اصحاب کا لفظ صحابہ کو بھی شامل ہے اور اہل بیت کو بھی شامل ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اور جہاں اکیلا آل کا لفظ ملتا ہے تو وہاں آل سے مراد حضور کی اولاد بھی ہیں، حضور کی ازواج بھی ہیں اور حضور کے اصحاب بھی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیونکہ حضور نے فرمایا کل تقی و نقی آلی، ہر متقی و پرہیزگار میری آل ہے۔ سبحان اللہ۔ ورنہ حضرت سلیمان تو حضور کے نسب سے نہیں ہیں، بے شک۔ انہیں حضور نے فرمایا سلیمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں شمار ہیں۔ حضرت زید بن حارثہ اہل بیت میں شمار ہیں۔ تو ایسی شخصیات جنہیں حضور نے اپنی زبان سے، حالانکہ وہ نسل نبی سے نہیں ہے، خاندان نبوت سے نہیں ہے، کوئی اجمی ہے، کوئی فارسی، کوئی کہیں کا ہے، انہیں جب حضور تقوی کی بنیاد پہ اہل بیت میں شمار کر رہے ہیں تو یہاں سے یہ دلیل بنتی ہے کہ ہر صحابی نبی آل نبی کہلانے کا حقدار ہے۔ اور جہاں یہ اعتراض کرتے ہیں کہ درود ابراہیم میں تو آل محمد کا نام ہے، اصحاب محمد کا نام نہیں، تو پھر تم نے درود میں جو صحاب کا نام شامل کیا ہے یہ تو بدعت ہے، تو اس کا جواب یہی ہے کہ آل سے مراد جب ہر متقی و پرہیزگار ہے تو صحابہ کرام اس میں بطریق اولا شامل ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ کہ جہاں تقوی کی انتہا ہو امت میں نبوت کے بعد، اس منتہا کا نام صدیق اکبر ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جب ہر متقی پرہیزگار ہے تو جو ہر اتقا ہوگا وہ کیوں کر آل نبی میں کیوں نہ شامل ہوگا؟ بے شک، ایسے ہی ہے۔ جب ہر متقی کو حضور اپنی آل کا شرف دے رہے ہیں تو جو متقیوں کا امام ہو وہ کیوں کر آل نبی میں شامل نہ ہوگا؟ بے شک۔ تو جب یہ نظریہ دیکھیں تو پھر اس بات کو دو ٹوک الفاظ میں رد کرنا چاہیے کہ یہ جو تقسیم کی گئی کہ کچھ ہیں در والے اور کچھ ہیں گھر والے، اللہ اکبر۔ علی ہیں گھر والے اور ابو بکر و عمر ہیں در والے، اللہ اکبر۔ تو یہ نظریہ طواغیتی نظریہ ہے، شیطانی نظریہ ہے، اور اہل سنت کے بنیادی منہج پہ نقد کرنے کا نظریہ ہے۔ اس نظریے کی ترتیب واجب ہے، ضروری ہے، فرض ہے۔ بے شک۔ اور جبکہ ہمارے اہل سنت کے کچھ جو ہے عمائدین اور اکابرین اور مشائخ کہلانے والے، وہ اس تقسیم کو پیدا کر کے امت میں ایک عجیب اضطراب پیدا کر گئے، اور ابھی تک وہ جاری ہیں کہ آل اور ہے، اصحاب اور ہیں، در والے اور ہیں، گھر والے اور ہیں۔ یہ بدتمیزیاں اور یہ بدقیاسیاں یہ ایمان کے لیے یوں سمجھیے زہر قاتل ہیں۔ اور اصحاب نبی اور آل نبی کے بارے میں اب جو امت لڑ رہی ہے یہ ایسے ہی گمراہ لوگوں کی دی ہوئی وہ باتیں ہیں جنہیں بنیاد بنا کر آج عوام لڑ رہی ہے۔ بے شک بے شک۔ تو یہ ہمارا بنیادی نظریہ ہے کہ آل و اصحاب میں ہم کوئی فرق نہیں کرتے، نہ ان کی تعظیم میں فرق ہے، نہ ان کی توقیر میں فرق ہے، نہ ان کے مناصب کی تسلیم میں فرق ہے۔ جو منصب امت میں جس کو مل گیا، جیسا مل گیا، ہم اسے منوان تسلیم کرنے کے پابند ہیں۔ یہ اہل سنت کا نظریہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آل کا معاملہ ہے تو اس میں ہم ایک اختصاصی پہلو یہ رکھتے ہیں کہ ویسے تو ہمارے لیے اصحاب و آل سب برابر ہیں، تعظیم میں سب برابر ہیں، توقیر میں سب برابر ہیں، ان کی عزت میں سب برابر ہیں، لیکن قلبی میلان کے لحاظ سے
یہ ضروری نہیں کہ قلبی میلان بھی سب کے لحاظ سے ایک ہو، اس کا تعلق محبت سے ہے، جی بے اور شک، محبت کی تعریف ہے میلان القلب الی شیء، کسی چیز کی طرف قلبی میلان کا بڑھ جانا یہ اس چیز کی محبت قرار پاتا ہے۔ سبحان اللہ، تو اگر آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قلبی محبت دل میں زیادہ اجاگر ہو جائے تو یہ اہل سنت کے کوئی منافی نہیں ہے، نہ اہل سنت اس سے منع کرتے ہیں۔ جی مثلا حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر بالخیر، سیدہ فاطمہ الزہرا کا ذکر بالخیر، حسنین کریمین کا ذکر بالخیر، وہ اہل سنت میں اصحاب نبی کی بنسبت زیادہ ہوتا ہے۔ جی تو اس کا جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ نہیں کہ ہمیں اہل سنت کو صحابہ سے نفرت اور اہل بیت سے جو ہے وہ محض ایک جو ہے رشتہ ہے، ایسا نہیں، بلکہ قلبی میلان ان کی طرف ہو گیا۔ جی سبحان اللہ، اور اسی قلبی میلان کو اس دور میں ہم اعتدال کا جو ہے نا طریق پیش کر سکتے ہیں کہ ایک طرف خوارج ہیں جی جو آل نبی کے مقابلے میں اصحاب نبی کو حیثیت دیتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں، جی اور ایک طرف روافض ہیں جو اصحاب نبی پہ دشنام کر کے آل نبی کو ترجیح دیتے ہیں۔ اہل سنت راہ مستقیم کا مظاہرہ کرتے ہوئے، کیا بات، منہج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی اظہار کرتے ہوئے، نظریاتی پرچار کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں نہ ہمارے لیے اصحاب پر آئے ہیں، جی نہ ازواج رسول پر آئے ہیں، بے شک، نہ اولاد رسول پر آئے ہیں، بے شک، ہم سب کو ایک ہی ترازو میں رکھ کر اپنے دل میں بساتے ہیں۔ جی ہاں محبت دلی جو ہے اس کا اظہار زیادہ کر جاتے ہیں تو وہ خاندان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ محض علی علی ہے ابو بکر کچھ نہ ہو، اللہ، یا محض ابو بکر ہے تو علی کچھ نہ ہو، کیا بات ہے، کیا بلکہ ہم نے علی کو ماننے سے پہلے ابو بکر کو مانا ہے، بے شک، بے شک، کیونکہ حضرت علی جس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے مرید ہو جائیں جی بے شک، اور ابو بکر کو اپنا پیر بنائیں جی تو وہ کیسا معتقد ہوگا جو پیر کے پیر کو تو کافر کہے، اللہ اکبر، گمراہ کہے، اللہ، اور پیر ہی کو سب کچھ کہے، تو اس کا فیضان ارادت تو ختم ہو گیا، بے شک، بے اس شک، کی پیری مریدی تو وہیں پہ تباہ ہو گئی جی جب اس نے اپنے سلسلہ شیخ سے ہی انقطاع کر لیا۔ اللہ، تو جب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں ابو بکر کا ہاتھ ہے، جی ابو بکر کے ہاتھوں میں عمر کا ہاتھ ہے، جی عمر کے ہاتھوں میں عثمان کا ہاتھ ہے، اور عثمان کے ہاتھوں میں علی کا ہاتھ ہے، تو علی کی محبت اور اس کی تعظیم کے لیے اب یہ ضروری تقاضا ہے کہ ان کے اشیاخ کو اور ان کے شیوخ کو اور ان کے پیران کو پہلے تسلیم کیا جائے جی اور پھر ان کی طرف آیا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ، اس کیا لیے اہل سنت نے کہا حب علی مشروط ہے حب اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، سبحان اللہ، اور اس حب اصحاب کی صداقت یہ مشروط ہے حب اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پھر جو دوسرا نظریہ یہاں پہ یہ ضروری ہے کہ ایک ہے آل، جی ایک ہے اولاد۔ جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی آل کو جو ہے وہ حیثیت دی ہے، جی اولاد کے بارے میں وہ جو حضور علیہ السلام کے فرامین ہیں وہ خاص نہیں ہیں، جی بلکہ جہاں بھی آیا میں تم سے کوئی اس پہ اجر کا سوال نہیں کرتا جی سوائے اس کے کہ میری آل کی محبت ہو، جی میرے قریبی رشتہ داروں کی مودت ہو۔ بے شک، قرآن کریم میں آیا الا المودۃ فی القربہ، جی منصب نبوت کی انجام دہی اور فرائض نبوت کے ابلاغ کی مقابل میں اور اس کے معاوضے کے طور پر ہم یہ نہیں کہتے ہمیں مال دیا جائے، جی دولت دی جائے، جی ہمیں مراتب و مناصب دیے جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس سے مستغنی ہے۔ جی قرآن کریم نے صرف ایک ہی امر کا مطالبہ کیا، وہ تھا مودت قربائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سبحان کہ حضور کا ہر قریبی تعلق رکھنے والا وہ قربا میں شامل ہے اور اس کی مودت قرآن کریم کے لحاظ سے فرض ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو یہاں قربا کا لفظ ہے، جی نہ اولاد کا لفظ ہے، نہ خاندان کا لفظ ہے، نہ جو ہے ازواج کا لفظ ہے۔ جی تو قربا میں حضرت عثمان غنی بھی شامل، بے شک، حضرت مولا علی بھی شامل، بے شک، ازواج رسول بھی شامل، اولاد رسول بھی شامل، جی سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا بھی شامل، اور سیدتنا عائشۃ الصدیقہ رضی اللہ عنہا وہ بھی شامل، جی حضرت عباس بھی شامل، حضرت عبداللہ بن عباس بھی شامل۔ بے شک، ہر وہ شخص جس کو رسول کریم سے تعلق قربت مل گیا، جی خاندانی لحاظ سے، رشتوں کے لحاظ سے، جی یا کم از کم صحبت کے لحاظ سے، وہ حضور کا قریبی ہے اور اس کی تعظیم اسی طرح فرض ہے جس طرح حضور کی اولاد کی تعظیم فرض ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے،
اب اس پہ ایک جو قدغن لگائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھو جی اولاد رسول اور آل رسول سے مراد ہیں پنجتن پاک، جی بالکل، محمد کریم اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ، حضرت حسن و حضرت حسین، جی یہ ہیں آل رسول۔ جی یہ وہ جھوٹ ہے اور یہ وہ گمراہ کن نظریہ ہے جو اہل سنت سے انحراف کا موجب ہے۔ جی آل رسول سے مراد جب قرآن کریم آل کہتا ہے اور خاندان رسول کا لفظ استعمال کرتا ہے یا اہل البیت کا لفظ استعمال کرتا ہے تو اہل البیت سے قرآنی مصداق کے لحاظ سے اولین جو مصداق ہے وہ ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، جب قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم سے نجاست کو دور کر دے اے اہل بیت، جی تو وہاں اہل بیت سے مراد کون ہے؟ آپ اس کا سیاق و سباق تو دیکھیے۔ بے شک، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، یہ کس کو مخاطب کیا جا رہا ہے؟ بے شک، اس کا حکم کسے دیا جا رہا ہے؟ کیا بات، اس سے آگے ہی تو کہا گیا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت بے شک، ویطہرکم تطہیرا۔ جی، تو اے نبی کے گھر والو، اللہ چاہتا یہ ہے تمہارے لحاظ سے کہ تم سے ہر نجاست ظاہری و باطنی و اخلاقی کو لے جائے جی بے شک، اور تمہیں خوب پاک کر دے جسے پاک کرنے کا حق ہے۔ سبحان تو وہاں اللہ، اہل البیت سے مراد سب سے اول مصداق حضور کی ازواج ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک، بے شک، کیا بات ہے، اس کی تصریح ہمارے متقدمین و متاخرین نے سب نے کی ہے کہ جو اہل البیت کا اقرار ازواج رسول کو خارج کر کے مانے وہ اہل سنت سے منحرف ہے۔ بے شک، کیا حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور حاضر میں ایک جی، مستند شخصیت ہیں اور شاید انہی کے لڑی والے لوگ، جی، انہی کے سلسلے سے وابستہ لوگ وہی اس امر کے منکر ہیں بالکل، کہ جو کہتے ہیں اہل بیت سے مراد صرف پنجتن ہے، ازواج اللہ رسول اس میں شامل نہیں ہے۔ اللہ، حضرت پیر مہر علی شاہ نے اپنے فتاوی مہریہ میں اس بات کی تصریح کی ہے کہ اہل سنت کے نزدیک اول مصداق اہل البیت کا وہ ازواج رسول ہیں، بے شک، سبحان پھر اللہ، اولاد رسول ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ، حضرت علی کہاں سے گھر والے ہو گئے؟ حضرت علی تو خاندان رسول کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں نا، بے شک، ان کا ایک چچا زاد رشتہ ہے، جی، وہ اولاد رسول میں سے تو نہیں ہے، بالکل ایسا، حضور کے گھر میں رہنے والے تو نہیں ہیں، ان جی، کا تو گھر بھی مستقل ہے، علیحدہ ہے۔ جی، تو اس کی بنیاد پہ یہ کہا جائے گا کہ اہل بیت جب بھی کہا جائے گا تو اس سے مراد پہلے حضور کی ازواج ہیں، جی، پھر حضور کی اولاد ہیں، بے پھر شک، ہر وہ شخص ہے جس کو حضور نے اختصاصی طور پر اپنے اہل بیت میں شامل فرمایا، سبحان جیسے اللہ، حضرت سلمان کے بارے میں فرمایا سلمان منا اہل البیت، سبحان کہ اللہ، سلمان بھی ہم اہل بیت میں سے شمار ہے۔ جی، اور حضور نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کو، حضرت حسنین کریمین کو، حضرت علی کو بلایا اور اپنی چادر میں لیا۔ جی، بے شک، اسی چادر میں لینے کی وجہ سے انہیں کہا جاتا ہے آل عبا، جی، آل عبا، جی، عبا کہتے ہیں چادر کو، اوڑھنی کو۔ جی، جن کو حضور نے اپنی چادر میں لیا ان کو کہا جاتا ہے آل عبا، جی، چادر والے۔ سبحان اللہ، تو اگر یہی قرآن کریم کے خطاب میں اہل بیت میں شامل تھے جی، تو پھر حضور نے چادر میں لے کے دعا کیوں کی اللہم ہؤلاء اہل بیتی، جی، سبحان اللہ، کہ یا اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں۔ جی، یہ سبحان کہہ اللہ، کر کیا حضور بات یہ ہے، فرما رہے کیا ہیں کہنے، کہ قرآن نے تو ازواج رسول کو اہل بیت کہا اور کیا محمد کریم کی رضا یہ ہے یہ بھی اہل بیت میں شامل ہو جائیں، سبحان تو اللہ، حضور کے الفاظ جو دعائیہ نکلتے ہیں اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا۔ سبحان تو ہم نے کہا قرآن نے اگر ازواج رسول کو اہل بیت کہا تو فرمان مصطفیٰ نے ان اشخاص اربعہ کو اہل بیت کہا، سبحان نہ وہ اللہ، اہل بیت سے خارج ہیں نہ یہ اہل بیت سے خارج کیا بات ہے، کیا کہنے، کیا کہنے، اجابت نے بڑھ کر گلے سے لگایا، کیا کہنے، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ، اس لیے ہم نے یہ کہا جب قرآن کریم حضور کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں جی، اور حدیث رسول بھی حضور کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، سبحان اللہ، تو ہمیں تو قرآن اور حدیث میں اس لحاظ سے کوئی فرق نظر آتا ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، فرق کیا، کرتے ہیں تو اس بنیاد پر کرتے ہیں کہ محمد کریم نے فرمایا کہ میرے امتیوں، میرے غلاموں، یہ اللہ کا کلام تسلیم کرنا ہے اور یہ میرا فرمان ہے۔ سبحان اللہ، تو یہ سبحان اللہ، تقسیم بھی ہم نے حضور کے حکم سے مانی ہے۔ بے شک، اگر سبحان حضور نہ فرماتے کہ یہ قرآن اور یہ میرا فرمان ہے تو ہم تو تقسیم کرنے کے ہی قائل نہ تھے، قائل نہ تھے، ہمارے بے لیے شک، تو فرمان مصطفیٰ بھی قرآن کی حیثیت رکھتا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو کیا یہی بات اس شعر کا مطلب ہے جی، کہ کسی اور دا کلام سنوں سونے نبی دا فرمان ساڑے واسطے قرآن،
کسی اور دا بیان سانو چنگا لگتا ہی نہیں. جی تو یہ اس بنیاد پہ ہے کہ زبان مصطفیٰ سے دونوں ہی باتیں نکل رہی ہیں. سبحان اللہ. دونوں چشموں کا مرکز جو ہے وہ زبان رسول ہے. بے شک. تو اگر ماخذ کی طرف نظر کریں تو پھر قرآن اور فرمان مصطفیٰ میں کوئی فرق نہیں. سبحان اللہ. تو اگر قرآن ازواج رسول کو اہل البیت کہہ دے اور رسول اللہ کا فرمان ان اشخاص اربعہ کو اہل البیت کہہ دے تو اہل سنت نے یہیں سر تسلیم خم کر دیا اور کہہ دیا ہم نے ان کو بھی اہل بیت مانا اور ان کو بھی مانا. لیکن زیادتی یہ ہے کہ جب ان اشخاص اربعہ کو تو اہل بیت کے ساتھ صرف خاص کر دیا جائے اور ان حضرات مقدسہ کو جنہیں قرآن نے اہل بیت کا ٹائٹل دیا انہیں خارج کر دیا جائے، یہ خرابی ہے، یہ گمراہی ہے، یہ اہل سنت سے انحراف. کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ بہت خوبصورت علامہ صاحب نے وضاحت فرمائی. ناظرین ماشاءاللہ آج کی گفتگو حقیقتاً واقعی ایسی ہے کہ جو بندہ سنتا رہے. اور یہاں پر ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جس طرح آپ فرما رہے تھے کہ جو ان اشخاص کو یعنی سیدنا ابو بکر پاک، عمر پاک کو اگر جو برا بھلا کہتا ہے، در حقیقت ہمارے علم کے مطابق وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو برا بھلا کہنا چاہتا ہے، وہ ان کی آڑ لیتا ہے. جب وہ اگر دیکھتا ہے کہ بھائی مجھے اب چھتر پڑنے والے ہیں تو پھر وہ اہل بیت پر آ جاتا ہے، حضرت علی المرتضیٰ پانتن کے گھرانے پر، پھر ان کی طرف آ جاتا ہے. یہ محض ہمارا خیال نہیں ہے بلکہ یہ فرمان مصطفیٰ ہے. جی اللہ اللہ فی اصحابی، جی کہ اے میرے امتیو خدا کا خوف کرنا میرے اصحاب کے بارے میں. سبحان. فمن احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے محبت کرے گا تو حقیقت میں مجھ سے محبت کی بنیاد پہ محبت کرے گا. سبحان اللہ. ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جن سے بغض اور نفرت رکھے گا تو ان سے نہیں، پہلے مجھ سے بغض اور نفرت رکھے گا پھر ان کی طرف جاتا ہے. جی کیا بات. تو یہ کہنا کہ اصحاب و آل کا بغض یہ رسول کریم ہی کا حقیقت میں بغض ہے تو یہ فرمان مصطفیٰ کے مطابق ہے. اور یہ کہنا کہ اصحاب رسول کی محبت اور اولاد رسول کی محبت یہ رسول اللہ کی محبت ہے تو یہ بھی حضور علیہ السلام کے فرمان ہی کی عکاسی ہے. یہ ایک خیالی نظریہ نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. آگے سوال کی طرف چلتے ہیں. عقیدہ کی جڑ تو توحید ہے، اگر توحید کا تصور صحیح ہو تو پورا ایمان مضبوط رہتا ہے، اور اگر اس میں خلل آ جائے تو بنیادیں ہی کمزور ہو جاتی ہیں، لہٰذا توحید کے مسئلے میں وضاحت ضروری ہے. میں چاہوں گا کہ توحید کے بارے میں اہل سنت و جماعت کا عقیدہ کیا ہے، اس بارے میں ارشاد فرمائیے گا. جی بہت اچھا سوال ہے. اہل سنت جب ہم یہ کہتے ہیں حقیقت میں اہل صراط مستقیم ہیں. جی سبحان. اور صراط مستقیم کا جو تقاضا ہے وہ وہی ہے جو الحمد شریف سے لے کر ولضالین تک جو ہے سورہ فاتحہ میں بیان کر دیا گیا. سبحان اللہ. الحمدللہ رب العالمین، اس میں کہہ دیا گیا کہ جب تمام جہان والوں کا پروردگار، جی پالنے والا، پیدا کرنے والا رب تعالی ہے، اللہ جل مجدہ الکریم ہے، تو تمام تعریف اور ثنا کا اولین مستحق بھی اسی کی ذات ہے. بے شک. سبحان اللہ. الرحمن الرحیم، رحمان الرحیم وہ ہے. مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک اور مختار کل وہ ہے. بے شک. قیامت کے دن کسی کا کوئی حق اور کوئی اختیار اللہ کی اذن کے بغیر ہم تسلیم نہیں کرتے. بے شک. یہیں سے یہ اقدام سارے اس سوال کا جواب ہم سورہ فاتحہ سے اگر دے دیں تو یہ مستند ترین ہوگا. جب ہم نے یہ کہہ دیا کہ مالک یوم الدین، تو اب اس بنیاد پہ اگر کوئی کہتا ہے کہ تم تو اللہ کے مقابلے میں رسول اللہ کو جو ہے وہ شفاعت کا منصب دے کر یہ کہنا چاہتے ہو کہ خدا جس کو پکڑے چھڑائے محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے رسول اللہ کو اللہ کے مقابلے اور متوازی کھڑا کر دیا ہے، اور حتیٰ کہ اللہ سے بھی بڑھا دیا ہے کہ اللہ کا پکڑا ہوا محمد چھڑا لیں گے، اور محمد جسے پکڑیں گے اللہ میں وہ طاقت اور قدرت نہیں ہے کہ اسے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چھڑا پائیں. تو یہ تو شرکیہ نظریہ ہے. تو ہم نے یہیں سے اس کا جواب دے دیا جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک اللہ ہے، مختار کل وہ ہے. جی بے شک. لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، قرآن نے کہہ دیا صراحتاً کہ قیامت کے دن کس کی بادشاہی ہے، ایک اللہ واحد قہار ہی کی تو ہے. تو اب پھر یہ کہنا کہ شفاعت مصطفیٰ کا نظریہ یہ تو الوہیت اور اختیار خداوندی کے نظریے کے متوازی نظریہ ہے، یہ انتہائی حماقت ہے. جب شفاعت کا مطلب یہ ہے کہ اذن باری تعالی. سبحان اللہ. بے شک. شفاعت کا معنی ہے اللہ کی اجازت سے گناہگاروں کی سفارش پیش کرنا. جی بے شک. اور پھر یہ کہتے نہ رہنا کہ مالک یوم الدین بھی اللہ تعالیٰ ہے، تو پھر اس پہ صاف نقطہ یہ پیدا ہو جائے گا کہ قیامت کا حقیقی مالک اور حقیقی بادشاہ اور متصرف کل
مطلق العنان جو ہے وہ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے، اس کی اذن کے بغیر کوئی مخلوق چاہے نبی ہو، چاہے ولی ہو، چاہے رسول ہو، کوئی بھی ہو، وہ کسی امر کا مختار اور متصرف نہیں ہے۔ شفاعت کا تعلق قرآن کریم نے جہاں شفاعت کی نفی کی مخلوق سے، اور اسی نظریے کو اٹھا کر جب منکرین شفاعت نے ہم پر الزام دیا تو ہم نے اگلی ہی جو ہے نا وہ جملے کی اگلے الفاظ سے ہی اس نظریے کی تائید بھی پیش کی اور ان کے مخالف نظریے کی تردید بھی پیش کی کہ من ذا الذی یشفع عندہ، کون وہ ذات ہے جو اللہ کے حضور شفاعت کر جائے۔ اس حصے کو لے کر انہوں نے شفاعت کا انکار کیا تو ہم نے کہا الا باذنہ بھی تو ہے، بے شک، سبحان اللہ۔ رب ہی فرما رہا ہے کون ہے وہ ذات جو اللہ کے حضور کھڑا ہو کر سفارش کسی کی کرے، الا باذنہ، ہاں کوئی کرے تو اللہ کی اجازت سے کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان تو اگر آیت کا ایک حصہ شفاعت کا انکار کر رہا ہے تو آیت کا دوسرا حصہ شفاعت کا اثبات بھی کر رہا ہے، سبحان اللہ، بے تو شک، پتہ چلا جہاں انکار ہے وہ مطلق شفاعت کا انکار نہیں، جی بلکہ اس شفاعت کا انکار ہے جو شفاعت اللہ کے اذن کے بغیر ہو، جی، کہ کوئی اللہ کے اذن کے بغیر شفاعت کرنے کا اختیار رکھے تو قرآن کہتا ہے ایسی کوئی ذات کائنات میں نہیں ہے۔ بے شک ایسے ہی ہے۔ اور جہاں شفاعت کا اقرار و اس بات ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ شفاعت اور وہ اذن جی سفارش کا جی، مراد ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندگان کو دے گا۔ بے شک اجازت دے گا، بے شک، تو یہاں سے ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ قیامت کا مالک کل جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ بے شک، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، بے شک، ہم صرف خاص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معبود حق مانتے ہیں، بے شک، اور استعانت کا حقدار اور اولین جو ہے وہ ماخذ اور مصدر وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو مانتے ہیں کہ مدد جو بھی آتی ہے اللہ کی اذن سے آتی ہے، اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ بے شک، اللہ کے بغیر نہ تو کوئی عبادت کا حقدار ہے، نہ ہی کوئی اس بات کا حقدار ہے کہ اس سے مدد لی جائے اور اسے مصیبت کے وقت پکارا جائے۔ جی، اب یہاں پر جو اہل سنت پہ اعتراض دور حاضر میں کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ تو قبروں کو سجدہ کرتے ہیں، اللہ، یہ تو پیروں کو سجدہ کرتے ہیں، جی تو یہ تو مشرک ہیں، اس لیے کہ یہ تو عبادت غیر اللہ کر رہے ہیں۔ جی، اسی طرح یہ تو یا رسول اللہ مدد کہتے ہیں، یا علی مدد اور علی مشکل کشا کہتے ہیں، یا غوث اعظم شیئا للہ کہہ کر حضرت پیران پیر سے مدد مانگتے ہیں، بے تو شک، یہ تو مشرک ہیں۔ کہ قرآن کریم نے جو توحید کے بنیادی امور بیان کیے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ تعالیٰ اور استعانت کا حقدار بھی صرف اللہ تعالیٰ، تو پھر یہ کیوں کر غیر اللہ سے مدد مانگ کر اور عبادت کر کر اہل توحید کہلا سکتے ہیں؟ جی، تو یہ جو بنیادی اعتراض ہے تو یہ بھی حماقت پہ مبنی ہے۔ نظریہ ہمیشہ اصول سے لیا جاتا ہے یا اس مذہب کے ان دیوانوں سے لیا جاتا ہے جو اس کی اساسی حیثیت کو اجاگر کرتے ہیں۔ بے شک، اہل سنت کی کسی کتاب میں یہ نہیں لکھا کہ اللہ کے سوا اور بھی کوئی عبادت کا حقدار ہے۔ بے شک ایسے ہی ہے۔ اہل سنت کی کسی کتاب میں یہ نہیں لکھا کہ حقیقتاً مددگار اللہ کے سوا کوئی اور بھی ہے۔ بے شک، بلکہ جواب کیا ہے؟ جواب صاف ظاہر ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کسی کو سجدہ کرتا ہے، سجدہ ہر صورت میں حرام ہے، بے شک، بے شک، بہت خوب، ہر صورت میں حرام ہے، جی بالکل، بلا تفصیل حرام ہے۔ جی اگر تفصیل میں جاؤ تو پھر اس سے ایک اگلا سیٹ اپ بھی نکلے گا، پھر یہ سجدہ کفر بھی بنتا ہے۔ بے شک، مطلقاً سجدہ غیر اللہ کے لیے حرام ہے، جی چاہے وہ عبادت کی نیت سے کرتا ہے چاہے تعظیم تعظیم کی نیت سے کرتا ہے، ہر صورت میں حرام ہے۔ ہاں اگر عبادت کی نیت ہوگی تو حرام کے ساتھ ساتھ شرک بھی ہے، کفر بھی ہے، ارتداد بھی ہے، بے شک، بے شک، اسلام سے ہی خارج کرتا ہے۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، تو نہ کوئی پیر سجدے کا مستحق ہے، جی نہ کوئی صاحب مزار سجدے کا مستحق ہے، جی بلکہ ہم نے تو احتیاطی پہلو یہ لیا جی، کہ امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر کوئی صاحب مزار ہے اور اس کی مزار پہ حاضری دینا چاہتا ہے جی تو بندے کو چاہیے پیروں کی جانب سے جائے جی، اور بائیں جانب کھڑا ہو کر قبلہ رخ جو ہے وہ منہ کر لے، اپنا قبلہ رخ جو ہے پیٹھ کرے جی اور قبر کی طرف منہ کرے اور 4 ہاتھ کے فاصلے پہ دور ہٹ کے کھڑا ہو، جی، بے شک، کیا وہیں بات، سے کیا فاتحہ کرے، جی، دعا کرے اللہ تعالیٰ سے۔ بے شک، یاد رکھیے ہم قبر والے سے دعا کے قائل نہیں ہیں۔ جی جو قبر والے سے کہے کہ فلاں تو میری یہ کام کر دے، میری یہ مشکل حل کر دے، ہمارا یہ نظریہ ہے کہ ایسا کہنے والا وہ حرام کار ہے، جی، حرام کر رہا ہے،
اور اگر انہی کو اللہ کے مقابلے میں مشکل کشا مان کے کہہ رہا ہے اور انہیں اس درجے کا مان کے کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ چاہے نہ چاہے میری مشکل حل کرنے پہ بھی قادر ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ مشرک بھی ہے۔ بے شک ایسے ہی ہے، کوئی شک فتاوی عزیزی میں حضرت سیدنا شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص فلاں سے کہتا ہے کہ میری یہ مدد حل کر دے جی قبر والے سے، جی تو کہا یہ شرک ہے، بے شک، کیا بات ہے، کیا کہنا، یہ کہنا اس کا شرک ہے۔ کیا اب کہنا، اگر اس نے کہا ہے اس کو حقیقی مددگار تسلیم کر کے، تو پھر کہنے کے ساتھ ساتھ وہ خود بھی مشرک ہے۔ بے شک، کیا بات ہے، اور کیا اگر نظریہ تو یہ تھا کہ مدد تو اللہ کرتا ہے لیکن یہ بھی پھر میری مدد کرے گا، تو ہم اس سے یہ تو نہیں کہیں گے یہ مشرک ہوا، لیکن اس کا یہ کہنا ضرور شرک ہے، اس سے توبہ کرنی چاہیے، کیا بات ہے، کیا اس کا یہ فعل شرک کیا ہے، فعل شرک ہے، کیا بات ہے، بہت خوب، یہ عبادت اصنام سے تشبیہ رکھتا ہے۔ جی تو اس لیے اہل سنت کا دو ٹوک نظریہ ہے، چاہے مزار پہ مانگے، جی چاہے گھر میں مانگے، چاہے مسجد میں مانگے، جی ہمیشہ مانگنے کا جو تعلق ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے۔ بے شک الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت نہیں، عبادت کا مغز ہے، بے اور شک، عبادت کا حقدار معبود ہوتا ہے۔ جب معبود اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے تو پھر عبادت کا مرجع اور عبادت کا حقدار اور دعا کا مرجع و دعا کا حقدار بھی صرف اللہ سبحانہ و تعالی۔ سبحان اللہ، اس سبحان کے اللہ، مقابلے میں سبحان، جہاں استعانت کا مسئلہ ہے جی تو ہم نے اسے بارہا اجاگر بھی کیا۔ استعانت کا معنی ہے کسی سے مدد لینا، جی زندہ سے مدد لینا، جی مردہ سے مدد لینا۔ اب جو ہمارے مخالف لوگ ہیں وہ اس بات کے ضرور قائل ہیں کہ اللہ کے غیر سے مدد لی جا سکتی ہے، جی لیکن وہ کہتے ہیں زندہ سے لی جا سکتی ہے، مردہ سے لینا شرک ہے۔ جی ہم کہتے ہیں اچھا جو زندہ سے مدد لیتے ہو تو پھر تم قرآن کا خلاف نہیں کر رہے، یہ تو تم بھی کہتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، جی اے بے اللہ شک، ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، بے شک، تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ بے شک، تو پھر اگر زندہ سے مدد مانگنا تمہارے نزدیک جائز ہے تو پھر کم از کم زندہ سے مدد مانگنے میں تو تم بھی مشرک ہوئے۔ بے شک ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے، کوئی بات نہیں، اگر کیا غیر بات، اللہ سے مدد لینا شرک ہے جی تو ایک لحاظ سے تو تم بھی مشرک بے ہوئے۔ شک، کہتے ہیں نہیں جی ہم زندوں سے مدد لیتے ہیں اس لیے کہ یہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، جی چارہ نہیں ہے۔ تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، جو اللہ تعالی مدد کرنے پہ قادر ہے زندوں کے ذریعے، جی پہلے تو یہ بات طے کر لینی چاہیے جو زندہ مدد کرتے ہیں یہ اپنی ذاتی بنیاد پہ کرتے ہیں یا اللہ کی دی ہوئی قدرت سے کرتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات، زندوں کی کیا مدد ان کی اپنی مدد ہے یا اللہ کی دی ہوئی ہے، دی ہوئی مدد ہے؟ بے شک، یا کیا، حقیقت میں مددگار یہ ہیں یا حقیقی مددگار اللہ ہے جو انہیں اسباب بنا کر تمہاری مدد کر رہا ہے؟ سبحان تو اللہ، یہاں وہ کیا، ضرور کہیں گے کہ نہیں، حقیقت میں مددگار اللہ ہی ہے، جی زندوں کو تو اس نے وسیلہ بنایا ہے مدد کا۔ جی تو ہم نے کہا اچھا ان اللہ علی کل شیء قدیر پہ ایمان ہے کہ اللہ ہر کیا، چیز پہ قادر ہے، بے شک، اور اس کی قدرت مطلقہ کا بھی تم اقرار کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ تو پھر ہمیں یہ بتا دیجئے کہ وہ کون سا رب ہے اور وہ کون سا قادر رب ہے جی کہ جس کی قدرت زندوں پہ تو کارگر ہو سکتی ہے، جی زندوں کے ذریعے تو مدد کرانے پہ وہ قدرت رکھتا ہے، بے لیکن شک، کیا، مردوں پہ قدر اپنا مردوں کے ذریعے جو ہے مدد کرانے پہ اس کی قدرت چلتی نہیں۔ اللہ اکبر، کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے، وہ بہت کیسا خوب، قادر مطلق ہے، بے شک، کیسا پروردگار ہے، جی کیسا مددگار ہے، جو زندوں سے مدد کرائے تو جائز ہے، جی وہاں اس کا زور چل جائے گا، لیکن اللہ اگر مردوں اللہ سے مدد کرانے کا معاملہ آئے تو وہاں وہ بے اختیار ہو جاتا ہے، اللہ اس کی اکبر، قدرت عاجز آ جاتی ہے۔ جی نعوذ باللہ ایسا نظریہ رکھنا کہ زندوں سے مدد کرانے پہ اللہ کی قدرت ہے جی لیکن مردوں سے مدد کرانے پہ اللہ کی قدرت نہیں ہے، تو اللہ کی قدرت میں نقص ہے، اللہ اکبر، بے شک، نعوذ باللہ۔ بے شک، لازم ہے اگر اللہ کی قدرت ناقص ہے، جی جو اللہ کی صفات واجبہ میں جی بلکہ کسی بھی صفت میں نقص کا پہلو دیکھے جی یا قائل ہو یا تصور کرے، وہ کافر ہے، مرتد ہے۔ جی بے شک، بے شک، بہت اللہ کی ہر صفت صفت کمال ہے۔ بے شک، اللہ لفظ اللہ کی تعریف جب ہم کرنے جاتے ہیں، کوئی جی کہے اللہ کی تعریف کیا ہے، جی اللہ کو تم نے معبود تو مان لیا، اس کی کوئی پہچان و تعریف تو ہو، جی تو ہم کہتے ہیں اللہ علم لذات الوجوب المستحق للعبادہ المستجمع لجمیع صفات الکمال۔ سبحان اللہ، اللہ اس ذات وحدہ کا جو نام ہے وہ نام ہے جو عبادت کا حقدار ہے جی اور جو وحدہ لا شریک ہے جی اور جو تمام صفات کمال کا جامع ہے، اس سبحان کی ہر صفت صفت کمال ہے، کسی قسم کا نقص کا شائبہ اس کی ذات میں نہ اس کی صفات میں پایا جانا تو دور کی بات متصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے تو شک، یہاں پہ ہم یہ پھر یہ کہہ دیں گے کہ اگر تم زندوں کے ذریعے اللہ کی قدرت مانتے ہو کہ وہ مدد کرا سکتا ہے، تو پھر ہم
یہ کہتے ہیں نہیں، ہمارا رب تو قادر مطلق ہے اور اس کی قدرت کاملہ ہے، اگر وہ زندوں سے مدد کرا سکتا ہے تو مردوں سے بھی مدد کرا سکتا ہے۔ ہے۔ سبحان اللہ، تو سبحان ہم اگر اولیاء اللہ سے یا فوت شدگان سے مدد کے قائل ہیں تو اس بنیاد پہ ہی قائل ہیں کہ ان کی مدد ان کی اپنی مدد نہیں ہے، بے شک، یہ صرف اسباب ہیں مدد کے، بے یہ شک، سفارشی ہیں اس مدد کرانے میں۔ جس طرح زندوں کو مدد کرنے کی بنیاد پہ حقیقی مددگار نہیں کہا جاتا، بے شک، اسی طرح مردوں کو بھی مدد کرنے کی بنیاد پہ حقیقی مددگار نہیں کہا جاتا، بے شک، بلکہ حقیقی مددگار ہر دونوں صورتوں میں اللہ وحدہ لا شریک کی بے ذات ہے۔ شک، سبحان اللہ۔ پھر جو ہے یہ مسئلہ، تو پھر یہ تم یوں کیوں کہتے ہو کہ حضرت علی مشکل کشا ہیں، جی، اور پھر مدد مانگتے ہو تو اللہ سے مانگو، یوں کیوں کہتے ہو یا رسول اللہ مدد، یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد؟ جی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں مدد ان سے نہیں مانگی جاتی، بلکہ ان سے مدد کا سوال کیا جاتا ہے کہ ہمیں مدد کی ضرورت ہے اور آپ ہماری سفارش کر کے اللہ رب العزت سے ہماری بگڑی بنائیے اور ہماری مصیبت کو ٹالیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی سبحان، ٹالے گا کون؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یہ جی، اس مدد میں ایک واسطہ بنیں گے۔ بے شک، بے شک، سفارشی بننے کے لحاظ سے انہیں کہا جاتا ہے حضرت علی مشکل کشا ہیں، بے شک، یعنی مشکل کشائی میں یہ ہمارے لیے ایک سہارا ہیں، بے شک، بے شک، سہارا ہیں، ماوا اور مرجع نہیں ہیں۔ بے شک، یا رسول اللہ مدد کہنے کا مطلب یہ کہ یا رسول اللہ آپ اپنی امت کے اس فرد پر نظر رحمت فرماتے ہوئے اللہ کی مدد لے آئیے، سبحان اللہ، بے اس شک، امتی کی دستگیری کروا دیجئے، بے شک، بے شک، کہ ہمارا وہ منہ نہیں ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ سے مانگیں، جی، گناہوں کی بنیاد پہ ہم جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کا سامنا کرنے کے حقدار نہیں سمجھتے اپنے آپ کو، بے شک، بے شک، لیکن مایوس بھی اس ذات سے نہیں ہے۔ بے شک، ایسے اب اس بیم و رجا کے درمیان میں ہم نے جو ہے آپ کو واسطہ بنا کے جی، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے، بے اور شک، آپ اس باری تعالیٰ سے سفارش کر کے ہماری مدد کرا دیجیے۔ تو بے شک، یہ یہاں سے اس تفصیل کا جو خلاصہ وہ یہی ہے کہ حقیقی مددگار اہل سنت کے نزدیک صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ بے شک، بے اگر شک، کوئی یہ نظریہ رکھتا ہے کہ اللہ چاہے یا نہ چاہے حضرت علی مشکل کشائی کرتے ہیں، جی، اللہ چاہے یا نہ چاہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدد کرتے ہیں، جی، اللہ چاہے یا نہ چاہے حضرت غوث اعظم مدد کرتے ہیں، ایسا کہنے والا ہمارے نزدیک سب سے پہلے مشرک ہے۔ بے شک، بے شک، کوئی اسے مشرک کہے یا نہ کہے، ہم کہیں اہل سنت اسے ضرور مشرک کہتے ہیں، گے، بے شک، کہ مخلوق اپنے ہر کام میں، اپنے ہر اختیار میں اللہ کے اذن کی محتاج ہے، جی، اور پھر ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی کہے نہیں، اختیار اللہ نے دیا ضرور ہے ان کو، جی، لیکن یک بارگی دے دیا ہے کہ انہیں ایک دفعہ بس اللہ نے اختیار دے دیا، اب یہ بار بار انہیں اللہ سے اجازت کی ضرورت کو نہیں پڑتی۔ جی، مثلا رسول کریم کو اللہ نے مدد کرنے کا اختیار دے رکھا ہے، اور اب جب چاہیں رسول کریم جس کی چاہیں مدد کر دیں، انہیں ہر وقت اللہ سے مانگنے کی اور جو ہے نا سفارش کی ضرورت نہیں پڑے گی، ایسا نظر رکھنا بھی کفر ہے، اللہ اکبر، کیا 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 یہ بھی کمال، شرک ہے۔ کمال، کمال، اختیار کلی کسی بھی کام میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا، بے شک، جس کو بھی اختیار دیا اپنے اذن سے مقید اور مشروط کر کے دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، یعنی یہ نظریہ عوام اگرچہ اس میں مبتلا ہیں جی، کہ اللہ نے ان کو سب کچھ دے رکھا ہے، جی، یا ان کو قدرت کے خزانے مل چکے ہیں، جی، یا جس طرح ہم اشعار بولتے ہیں کہ مالک خزانہ قدرت کے جو جس کو چاہیں دے ڈالیں، جی، ہے جنبش لب قانون خدا، قرآن و خبر کی گواہی ہے، تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان کو مالک قدرت بنا دیا اور اب ہر لحاظ سے مختار بنا دیا ہے، انہیں اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے حکم کی اور اس کے اذن کی ضرورت نہیں ہے، اجازت نہیں ہے، جی، ایسا کہنا ہمارے نزدیک کفر ہے اور شرک ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا کیا، ہاں، بہت اس کا خوب، مطلب کمال، یہ ہے کہ انہیں ملکیت دی تو اس معنی میں دی ہے کہ جس کو دینا چاہیں اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں گے، اللہ سبحان، کی رضا ہوگی، یہ دے دیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایسا سبحان، نہیں ہے کہ وہ مطلق العنان ہو جائیں، جی، انہیں ہر کام میں اب پوچھنے کی ضرورت ہی نہ ہو، بس جی، ایک دفعہ پوچھ لیا، ایک دفعہ اختیار مل گیا، اب سدا بہار ان کو جو ہے نا یہ آفر مل گئی ہے، جس کو چاہیں جو دیتے رہیں، ایسا نظریہ ہمارے نزدیک اولین کفر ہے۔ کیا بات ہے، بہت خوب، بلکہ مخلوق اپنے ہر کام میں، ہر لمحے میں، ہر نئے وقت میں، اپنے ہر نئے امر میں اللہ تعالیٰ کے اذن کی محتاج ہے، بے شک، محتاج تھی، محتاج رہے گی۔ بے شک، ایسے ہی، بہت خوب۔ اچھا، اسی حوالے میں اگر کوئی بندہ ہمارے اوپر اعتراض بھی کر دے، بھئی یعنی کہ ہم کسی کا واسطہ دیں تو کیوں دیں؟ واسطہ دینا بھی درست نہیں ہے، اور رب کی کلام سن لیتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ یعنی کہ آیات کا مختصر سا حصہ ہے، جب رب فرما رہا ہے کہ تم وسیلہ تلاش کرو،
پھر ہمارے اوپر اعتراضات کرنا یہ بھی درست نہیں ہے. ہم تو وسیلے کے قائل ہیں. ہم تو کہتے ہیں اگر مزار کی بات جس طرح فرما رہے تھے سیدی اعلیٰ حضرت کے حوالے سے, تو ہم تو یہ کہتے ہیں نا یا میرا مالک و مولا, ہم آ گئے ہیں تجھے اس تیرے پیارے کا واسطہ دیتے ہیں, کام تو نہیں کرنا ہے, ہم تجھے پیارے کا واسطہ دیتے ہیں, واسطہ اور وسیلہ تلاش کر رہے ہیں. ہم یہ تو نہیں کہتے کہ یہ صاحب مزار ہمیں عنایت فرما رہا ہے. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا اچھا فرمائے. یہاں پہ جو بنیادی بات ہے, جب ہم یہ آیت پڑھتے ہیں تو ہمارے کچھ کم علم لوگ جو ہیں جی یہاں غلو کرتے ہیں. جی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ یہی الوسیلہ. جی تو یہاں وسیلے سے مراد وہ کہتے ہیں دیکھو جی اللہ فرما رہا ہے وسیلہ دو صحیح یا وسیلہ تلاش کرو. کرو. تو وسیلہ تلاش کرنے کا تو اللہ نے حکم دیا, جی لیکن کیا اس وسیلے سے مراد کیا ہے جی یہ بھی علم ہے. بے شک. اس آیت کی تفسیر میں مختلف اقوال ہیں جی صحابہ کرام سے, جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے, سبحان اللہ. اور امت سے, جی عقائدین و اپنا عمائدین امت سے, اکابرین امت سے. جی تو اس میں بنیادی جو تقسیم وہ یہ ہے کہ ایک ہے وسیلہ بالاعمال, جی ایک ہے وسیلہ بالاشخاص. جی اعمال کا وسیلہ دینا, جی اشخاص کا وسیلہ دینا. جی اس پہ تو کسی کا انکار نہیں ہے کہ اس آیت میں اعمال کا وسیلہ لیا جائے تو کوئی اختلاف نہیں. جی پوری صحیح ہے. امت اس بات میں متفق ہے سبحان کہ اللہ. یہاں وسیلے سے مراد وسیلہ بالاعمال ہے, جی کہ لوگو اللہ سے ڈرو, ایمان والو اللہ سے ڈرو, بے شک. اور اس کی طرف اعمال حسنہ کا وسیلہ تلاش کرو بے شک. تاکہ اس کی بارگاہ میں سرخروئی حاصل کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن ایک نظریہ یہاں سے یہ بھی پھوٹتا ہے کہ یہاں وسیلہ بالاشخاص مراد ہو, کہ ذوات قدسیہ کا وسیلہ تلاش کرو. جی اگر تو اس اشخاص سے مراد لیا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو, جی تو واقعہ وسیلہ ہیں, بے شک. سبحان اللہ. وہ وسیلہ ہیں. بے شک. وسیلہ ایمان بھی ہیں, بے شک. وسیلہ معرفت الہی بھی ہیں, جی وسیلہ مغفرت بھی ہیں, جی وسیلہ جنت بھی ہیں, سبحان اللہ. سبحان. رحمت الہی کا وسیلہ بھی وہ ہیں. بے شک. تو یہاں اگر ان افراد کے وسیلے میں فرد واحد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مراد لیا جائے, اس میں بھی امت کا اختلاف نہیں ہے. جی بے شک. اختلاف چلتا ہے کہ ہر بندے کو وسیلہ دیا جا سکتا ہے جی اور ہر لمحے دیا جا سکتا ہے. جی اب ایک مخالف طبقہ جو ہمارا دور حاضر میں وسیلے کا منکر ہے, جی تو وہ بھی مطلق وسیلے کا منکر نہیں ہے. صحیح ہے. دیکھیں ہم اعتدال والے لوگ ہیں, اہل سنت صراط مستقیم ہے, جی تو ہمیں چاہیے کہ جب بات کریں تو پھر اعتدال پہ کریں. بے شک. بے شک. اس وقت جو مخالف طبقہ ہے خوارج کا, جی وہابیہ کا, جی دیابنا کا, جو جی اہل سنت کے مخالف ہے, جی وہ یہ تسلیم کرتا ہے کہ اگر اشخاص کا وسیلہ دیا جائے جی اور ان کی زندگی میں دیا جائے تو یہ جائز ہے. اللہ اللہ. کیوں؟ یہ انہیں مجبوراً تسلیم کرنا پڑتا ہے, جی اگرچہ دل نہیں مانتا. جی بے شک. مجبوراً کیوں تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کا وسیلہ حضور کے صحابی نے حضور کے سامنے بیٹھ کے دیا. بے شک. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. انی اتوجہ الیک بنبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام. صحابی رسول دعا کر رہے ہیں, رسول اللہ کے قدموں میں بیٹھ کے کر رہے ہیں, اور دعا اللہ سے کر رہے ہیں, وسیلہ رسول اللہ کا دے رہے ہیں سبحان اللہ. کہ یا اللہ میں تیری بارگاہ میں متوجہ ہو رہا ہوں, تیرے محبوب کے وسیلے اور اس کے ذریعے سے ہو رہا ہوں. سبحان اللہ. سبحان. اسی طرح پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں جب قحط سالی آئی جی تو انہوں نے حضور کے خاندان کا وسیلہ دیا. بے شک. سبحان. حضرت عباس کا وسیلہ دیتے رہے, اس کے بعد حضرت عباس کی اولاد کا وسیلہ دیتے رہے. بے شک. بے شک. اسی طرح پھر حضرت سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع پہ فرمایا رسول کریم کے جو ہے نا وہ حجرہ مبارک کی چھت سے اینٹیں ہٹا دی جائیں اور آسمان اور رسول اللہ کی قبر کے درمیان کوئی چیز آڑ باقی نہ رکھی جائے, تو یہ بھی وسیلہ تھا بے شک. بارش سبحان. طلبی کے معاملے میں. بے شک. بے تو شک. یہاں پہ اب ہم آ کے کہتے ہیں کہ اگر اشخاص کے وسیلے کو تم صحابہ کرام کے عمل سے ثابت مانتے ہو جی اور جائز سمجھتے ہو, تو بتائیے جب حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جی حضور علیہ السلام کی قبر انور سے جی اور آسمان کے درمیان جی وسیلے کے معاملے میں چھت کا پردہ ہٹا کر وسیلہ دے رہی تھیں بارش کو طلب کرنے کے مسئلے میں, تو بتائیے اس وقت رسول کریم حیات تھے یا تمہارے نزدیک ممات تھے؟ اللہ اکبر. کیا بات. کیا بات. اب یہاں نہ کیا کھیڑا کیا. ہو جائے گا. اب وہابیہ اور دیابنہ میں دو گروہ ہیں, جی ایک ہیں جو حیات نبی کے قائل ہیں, جی ایک ہیں جو ممات نبی کے قائل ہیں. صحیح ہے. اب مماتی تو کہتے ہیں نہیں جی اس وقت تو وہ ممات تھے, جی لہٰذا وسیلہ جو ہے حضور علیہ السلام کی فوت ہونے کے بعد اور حالت ممات میں دیا گیا. جی تو ہم کہتے ہیں اگر تمہارے نزدیک زندوں کا وسیلہ جائز نہیں تھا تو سیدہ عائشہ نے تو پھر شرک کر دیا. اللہ اکبر. کیا کہنے کیا کہنے
کیا کہنا. وہ تو حالت ممات میں وسیلہ دے رہی تھی. بے شک ایسے ہی. اور اگر جو کہتے ہیں نہیں ہم حیات النبی کے قائل ہیں تو پھر وہ یہاں سے جان چھڑا جاتے ہیں. وہ صحیح کہتے ہے. ہیں دیکھیں اگر انہوں نے وسیلہ دیا تو حضور تو حیات ہیں, بے حیات شک. کے وسیلے کو تو ہم قائل ہیں. جی ہاں مرنے کے بعد رسول کریم کے علاوہ کسی ہستی کا وسیلہ دینا, کیونکہ حضور تو حیات ہیں, جی لیکن کوئی غیر اللہ جو ہے یا غیر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کا وسیلہ دیا جائے اس کی وفات کے بعد, یہ جائز نہیں ہے. وہ یہاں کے اڑتے ہیں, یہ ان کا آخری سٹیپ ہوتا ہے جی انکار کا. تو ہم اس میں یہ کہتے ہیں کہ حیات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہیں اقرار ہے وسیلہ دیا جا سکتا ہے, دیا گیا. صحیح ہے. حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد جو حیات النبی کے قائل ہیں انہیں بھی اقرار ہے کہ دیا جا سکتا ہے. صحیح ہے. اور زندوں کا وسیلہ حضرت عمر بن خطاب نے دیا, یہ بھی دیا جا سکتا ہے. جی اب رہا اگلا مسئلہ مماتیوں کا, جی جو حیات میں قائل ہیں ممات میں قائل نہیں. اور دوسرا ان طبقے کا جو حیات النبی کے قائل ہو کر بھی کہتے ہیں کہ نبی کے علاوہ کسی اور کا وسیلہ جی درست نہیں. فوت ہونے کے بعد درست نہیں ہے. جی تو ہم یہ کہتے ہیں جب تقسیم وسیلے کی ہوتی ہے جی تو وسیلے سے مراد ہے کسی کا بطور سفارش اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا. پیش کرنا. بے شک ایسے ہی. بندہ مومن زندہ ہے جی اور اس کا بھی خاتمہ بالایمان ظاہر نہیں ہوا, نہ جانے یہ کل مرتے وقت ایمان پہ جاتا ہے یا کفر پہ مرتا ہے, جی کسی کو یقین نہیں ہوتا. بالکل ایسے ہی. یہ فیصلہ تو اس کے وقت آخر میں ہوتا ہے بے کہ شک آئے ایسے یہ مومن کامل ہے یا نہیں یا ہے. حالت کفر میں گیا ہے, جی جنتی ہے یا دوزخی ہے. جی تو جب بندے کے مرنے کا یقین ہی نہیں ہے جی کہ یہ جنتی ہے یا دوزخی ہے, جی مقبول بارگاہ ہے یا مردود بارگاہ ہے, جی اس وقت وسیلے کے قائل تو تم ہو گئے. جی بالکل کیا بات ہے. لیکن جب انسان مر جاتا ہے اس کا خاتمہ بالخیر ہو جائے اور مخلوق خدا گواہی دے دے کہ یہ خاتمہ بالخیر ہوا اس کا اور کلمہ جی پڑھتے گیا ہے, اب تو اس کے جنتی ہونے میں شک نہیں ہے. تو جی جب حالت شک تھی اس وقت وسیلے کے تم قائل ہو گئے, اور کیا جب بات حالت یقین آئی تو وسیلے کے منکر ہو گئے. اللہ اکبر. کیا کہنا. حالانکہ کیا اس بات پہ تو اتفاق ہے بے کہ شک. مرنے کے بعد مومن کے کمالات روحانیہ مزید بڑھ جاتے ہیں اور قرب الہی کے منازل اس کی مزید طے ہو جاتی ہیں, سبحان اور اللہ. زندہ ہونے میں اس وقت اس کا قرب اتنا اللہ تعالیٰ سے نہیں ہوتا جتنا اس کے مرنے کے بعد ہو جاتا ہے. سبحان اس اللہ. لیے کہ مر کر اب وہ حق الیقین کے درجے پہ نہ آیا تو حق المشاہدہ میں چلا گیا ہے. بے شک. یعنی بے شک. ایک ہوتا ہے علم الیقین, جی ایک ہوتا ہے علم المشاہدہ. جی اب وہ علم المشاہدہ میں ہے, اس نے فرشتوں کو بھی دیکھ لیا ہے, جنت و دوزخ کے نظارے بھی اس نے دیکھ لیے ہیں, کیا حساب و کتاب کا بھی اقرار ہو گیا. اب بے تو اس شک. کا ایمان اور مزید بڑھ گیا ہے. سبحان اللہ. جب تک سبحان. مرا نہ تھا تو شک تھا, جی وساوس بھی آتے ہیں, خطرات بھی دل پہ آتے ہیں, نہ جانے رب ہے کہ نہیں ہے. یہ ایمان اللہ. جس پہ ہمیں لے آئے ہیں, جنت و دوزخ ہے بھی نہیں ہے, اللہ عذاب اللہ. قبر ہے کہ نہیں ہے, جی جنت اور فرشتے ہیں کہ نہیں ہے. جی جب مرا تو اب تو اس نے دیکھ لیا, سبحان اب تو اللہ. کیا محبوب کریم کو بھی دیکھ لیا, فرشتوں سبحان کو بھی اللہ. دیکھ لیا, سبحان جنت و اللہ. دوزخ, اب تو اس کا ایمان مزید بڑھ گیا ہے, بے شک. بے شک. بے شک. اس کی کیا. قوت اور بڑھ گئی ہے. جی تو اب تو اس کا وسیلہ دینا بطریق اولا جائز ہونا چاہیے. کیا بات ہے. لیکن اب یہاں پہ فیصلہ کن جو بات ہے وہ یہ ہے کہ میاں ہم اگرچہ قائل ضرور ہیں جی وسیلے کے, جی لیکن یہ ہم کہتے ہیں کہ وسیلہ دینا ضروری نہیں ہے. بے شک. صحیح ہے. اب یہاں پہ غلو آتا ہے. ایک طرف وہ ہیں جو کہتے ہیں ہر حال میں وسیلہ شرک ہے, جی ایک طرف ہمارے عام طبقے کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں وسیلے بغیر دعائی کو نہیں ہوتی. صحیح ہے. ایک ہمارا خطیب طبقہ ہے جو اس آیت کو پڑھ کے کہتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ وسیلہ دینا, وسیلہ تلاش کرو, جی تو جو وسیلہ تلاش نہ کرے اس آیت کا منکر ہے, وہ تو اللہ کافر ہے. اللہ اکبر. اللہ اور پھر دعا میں جب تک وسیلہ نہ دیا جائے دعا قبول ہی کو نہیں ہوتی. یہ غلو ہے. جی ان کا انکار میں غلو تھا, ان کا اقرار میں غلو ہے. جی اعتدال یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی دعا کو قبول کرنے پہ قادر ہے. بے شک. سبحان اللہ. سبحان. اس کے بارگاہ میں دعا کی مقبولیت وہ وسیلے کی محتاج نہیں ہے. بے شک. ایسے ہی ہے. وہ کائنات کی ہر ہستی سے بڑھ کر اپنے بندے پہ مہربان ہے, شفیق ہے, رحیم ہے, اور جو ہے وہ رحمان ہے. بے شک. بے شک. وہ اپنے بندے کے ہر حال میں جو ہے وہ قریب ہے. بے شک. سبحان اللہ. یہی تو وجہ ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جی جب نار میں داخل کیے جا رہے تھے تو فرشتے نے آیا, کہو تو میں سفارش کروں. جی تو حضرت ابراہیم نے کہا مجھے تیرے واسطے کی ضرورت نہیں ہے. ربی عالم بحالی جی من سؤالی, جی میرا رب میرے حال کو میرے سوال سے زیادہ جانتا ہے. بہتر ہے. سبحان. اگر وہ رحمان اور رحیم رحمت کرے گا تو میرے سوال کے بغیر بھی کر دے گا, مجھے تیرا وسیلہ دینے کی ضرورت کوئی نہیں ہے. کوئی نہیں ہے. کیا بات ہے. کیا بات ہے. تو سبحان. اس لیے ہم کہتے ہیں اللہ دعا کو قبول کرنے میں وسیلے کا محتاج نہیں ہے. بے شک.
بلکہ سفیان نے فرمایا توسل اور ہے توکل اور ہے، بے شک اور ان اللہ یحب المتوکلین، جی اللہ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ سفیان فرماتے ہیں بندہ اللہ کو ہی اپنا محور مقبولیت سمجھے اور ہر لحاظ سے اپنا مدعا رب کی ذات کو سمجھے، اور یوں کر کے جو ہے وہ وسیلہ نہ دے دعا میں، کیا بات اور اس نیت سے وسیلہ نہ دے کہ یا اللہ وسیلہ دوں تو قبول تو نے ہی کرنا ہے، نہ دوں بھی تو نے ہی قبول کرنا ہے، بے شک۔ کوئی اور ہستی تو ہے نہیں جو تیرے سوا میرا کچھ کام کر جائے، جی سبحان اللہ کوئی سبحان اور چارہ اور ملجا اور ماوا تو ہے ہی نہیں، جی۔ جب دینا تو نہیں ہے کرنا تو نہیں ہے تو پھر غیر کے در پہ کیوں بھیجتا ہے، ڈائریکٹ تجھ سے ہی مانگو اور تو ہی دے دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ تو اگر اس نیت سے بندہ وسیلے کو چھوڑے تو یہ توکل ہے، اور توکل کرنے والوں کو اللہ زیادہ محبوب رکھتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ تو سبحان ہم کہتے ہیں توسل جائز ہے، جی واجب اور لازم نہیں ہے، جی بے شک لیکن توکل ہر لحاظ سے اولا ہے، بے شک ہر حال میں اولا ہے۔ بے شک سبحان اللہ کیا سبحان- مطلب پھر وہابیہ میں ہمارے اندر فرق کیا ہوا؟ جی وہ بھی تو یہی کہتے ہیں توسل کو چھوڑو جی توکل کرو، جی تو ہمارا اور ان کے درمیان اب فرق ہے، شرعی فرق، جی کہ ان کے نزدیک وسیلہ دینا شرک ٹھہرتا ہے، جی ہم کہتے ہیں وسیلہ دینے والا مشرک نہیں، یہ تمہاری زیادتی ہے۔ بے شک کیا بات اعتدال کا نقطہ یہ ہے اہل سنت کا منہج بے اقتدار، شک بے شک یہاں اعتدال برتا جائے، اگر کوئی نہیں دیتا تو وہ گناہگار نہیں ہے، بے شک نہیں ہے جی تو یہ نہیں کہا جائے گا تیری دعا قبول نہیں ہے۔ جی اگر کوئی اگر کوئی دیتا ہے تو ہم ہاں، اسے اور مشرک اگر نہیں کوئی کہیں گے، دیتا ہے تو ہم اسے مشرک نہیں کہتے، بے شک کہیں گے کہ یہ بھی جائز ہے۔ جائز ہے بے شک بے شک لیکن کیا اگر کوئی اس نیت سے نہ دے جی کہ میں غیر کا واسطہ کیوں دوں، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، جی اور لا تقنطوا من رحمت اللہ کا تقاضا بھی یہی ہے بے شک کہ بندے کو ہر حال میں اللہ کی رحمت کا امیدوار رہنا چاہیے، مایوسی کی حالت میں نہ جائے۔ جی تو وسیلہ دینے میں ایک مایوسی کا شائبہ ہے کہ رب مجھ سے جو ہے وہ ناراض ہے اور میری دعا قبول کرے گا ہی نہیں، مجھے جب تک اس ذات کا وسیلہ نہ دینا پڑے، تو جی اس میں مایوسی کا شائبہ ہے، جی اور مایوسی کفر ہے۔ بے تو شک اس سے بچنے کے لیے ہم کہیں اگر کوئی کہتا ہے نہیں میں نے وسیلہ اس نیت سے نہیں دینا جی کہ کسی غیر کا تعلق نہ جڑے، جی بلکہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ امید کرتے ہوئے وسیلہ نہیں دے رہا، تو ہم کہتے ہیں یہ تو محبوب ترین عمل ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا یہ بات ہے اعتدال۔ کیا بات ہے کیا وسیلہ نہ دینے والا گناہگار نہیں، جی وسیلہ دینے والا مشرک نہیں۔ بے شک کیا بات ہے، دونوں کام ہیں، بشرط یہ کہ سمجھنا ضروری جی ہے۔ عقل اگر انسان کے اندر ہو، کیا بات ہے کیونکہ ایمان اور کفر کے فیصلے کرنا یہ گویا اپنے ایمان کا سودا کرنے کے مترادف ہے۔ بے شک ایسے کسی کو مشرک اور کافر قرار دینے سے پہلے انسان کو سوچ لینا چاہیے کہ اس کام میں میرا ایمان بھی جا سکتا ہے۔ بے شک ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے جب یہاں پہ بندہ سوچتا ہے تو پھر اسے اگلا قدم اٹھانا موت نظر آتا ہے۔ خدا نہ خواستہ میرا اسے کافر اور مشرک قرار دینا غلط نکلا تو میرا تو ایمان گیا اور میں تو مشرک ہو جاؤں گا، بے تو میرا شک کیا بنے گا؟ اللہ اکبر بے شک ایسے ہی ہے کفر کا معاملہ اور کسی کو مشرک قرار دینے کا معاملہ انتہائی نازک اور حساس ترین مرحلہ ہے، جی لیکن کچھ لوگ بے خطر اس میں کودتے ہیں۔ خدا اللہ تعالی ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کی توفیق نصیب فرمائے، آمین اور آمین اعتدال کے طریق کو اپنا کر اپنی امت میں اتحاد کی فضا قائم کرنے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ